السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عزیز، اللہ کرے یہ چند لمحے تیرے دل کو روشنی عطا کر جائیں۔ دعا ہے رب کریم تیرے سینے سے بے چینی، خوف اور غم کے بوجھ کو ہٹا دے۔ آج کا یہ پیغام تیرے ایمان کو جگانے اور تیرے دل کو اللہ کی طرف پلٹانے کے لیے ہے۔ یاد رکھ، اللہ وہ ہے جو اندھیروں میں بھی راستے کھول دیتا ہے۔ بس تو سن، شاید وہی وہ آواز ہے جس کا تیرا دل مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ آؤ اللہ کے ذکر، اللہ کی بات، اللہ کی رحمت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری محترم عزیز بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جسے جان کر شاید آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی، آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی روح لرز جائے گی، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ سنا، اگر آپ نے یہ نہ جانا، تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی وہ رحمتیں جو آپ کی جھولی میں برسنے والی تھیں وہ کسی اور کے نصیب میں چلی جائیں۔ جمعہ کا دن وہ دروازہ ہے جو رب کی نعمتوں سے لبریز ہوتا ہے، مگر افسوس کچھ لوگ اس دن کو بھی معمولی سمجھ کر گزار دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں کشادگی نہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں۔ اگر آپ نے آج بھی جمعہ کے دن کی 3 بڑی خیراتیں نہ کی تو تیار رہیں، ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے سے پہلے لوٹ جائیں، آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی اڑ جائیں اور آپ کا نصیب دوسروں کے قدموں میں بچھ جائے۔ ہاں، یہ وہ دن ہے جب قسمت بدل سکتی ہے، اور یہ وہ دن ہے جو قسمت بند بھی کر سکتا ہے۔ سب کچھ آپ کے ایک فیصلے پر موقف ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ صدقہ کریں گے تو دولت کی بارش ہوگی، غفلت کریں گے تو حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا جمعہ کے دن صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنہیں اگر آپ نے آج بانٹ دیا تو کل زندگی آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ تو سننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی قسمت کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ محرومی سے نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں جنہیں جان کر آپ کانپ جائیں گی، شرمندگی سے نظریں جھکا لیں گی اور شاید دل چیخ چیخ کر پکارے گا کہ کاش یہ سب پہلے جان لیتے۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن سورج طلوع ہوا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس دن اگر کوئی بندہ خلوص سے توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل بھی کیا گیا، اور اسی دن زمین پر اتارا بھی گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ یہ دن وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سید الایام ہے، یعنی جمعہ دنوں کا سردار ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرامت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا۔ اس دن کی شان ایسی ہے کہ جتنے فرشتے دوسرے دنوں میں زمین پر نہیں اترتے اتنے جمعہ کے دن اترتے ہیں، اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہر آنے والے کے نام لکھتے ہیں کہ یہ بندہ کب آیا، کتنے وقت پہلے آیا اور کتنے وقت بعد آیا، کس نیت سے آیا، کس کام سے آیا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بند کر کے خود بھی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوچو کیسا دن ہے کہ خود فرشتے بھی خاموش ہو کر خطبہ سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن صرف عبادت کا موقع نہیں بلکہ یہ بخشش کا بازار ہے، جنت کا دروازہ ہے، نعمتوں کی بارش کا وقت ہے۔ اگر آپ اس دن کو غفلت سے گزاریں گے تو پھر کسی دوسرے دن سے کیا امید رکھیں گے؟ یہ وہ دن ہے جو تقدیروں کے پلٹنے، رزق کے دروازوں کو کھلنے، دلوں کی صفائی، دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اور جو عورت اس دن کو ضائع کر دے وہ اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے خاک میں دفن کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ نے جان ہی لیا ہوگا۔ اب میں آپ کو صدقے کی وہ فضیلت بتاتا ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھے، عقل دنگ رہ جائے اور آنکھیں اشک ہو جائیں۔ صدقہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ رب کو راضی کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، قسمتوں کے دروازے
کو کھول دیتا ہے، اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر ابھرتا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے۔ صدقہ دینے والا شخص صرف کسی محتاج کی مدد نہیں کرتا، وہ دراصل اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی غریب کو روٹی دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے تو اس وقت زمین پر ایک ہاتھ دے رہا ہوتا ہے، مگر آسمان پر اس کے لیے خزانے لکھے جا رہی ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صدقہ دو، اس سے بدن کی بیماری، دل کی سختی، قسمت کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ ایسا عمل ہے جو گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑکتے ہیں۔ صدقہ دینے والا انسان کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، رب اسے اس سے بڑھ کر لوٹاتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نام نہیں، آپ کا مسکرانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، کسی کو پانی پلانا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ مگر جمعہ کے دن دیا گیا صدقہ اس عرش والے کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن بخشش کا، رحمت کا، قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جو عورت جمعہ کے دن صدقہ دیتی ہے وہ دراصل اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی دنیا سنوارتی ہے بلکہ قبر کے اندھیرے میں بھی اپنے لیے نور جمع کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، صدقہ دیں، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ روٹی کس کے لیے جنت کی سیڑھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے رضا الہی کا سبب۔ چلو میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو ان 3 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا جمعہ کے دن صدقہ دینا نہ صرف آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے بلکہ آپ کی دکھی زندگی کو جنت کے باغوں میں بدل سکتا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے پانی۔ جی ہاں، پانی کا صدقہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، پانی وہ نعمت ہے جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈے گھونٹ کی صورت میں، کبھی وضو کے قطرے کی شکل میں، کبھی نل سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اکثر ہم اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ مگر یہی پانی جب کسی پیاسے کو دیا جائے تو یہ قطرہ قطرہ جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور زمین کے ہر جاندار پر رحمت بن کر برستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی پانی زندگی کی بنیاد ہے، اور جو اس بنیاد کو دوسروں کے لیے بانٹتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بامقصد، بابرکت اور محفوظ بنا دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ فرض کریں کہ ایک عورت ہے جس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نلکا ہے۔ روز گرم دوپہر میں محنت کش مزدور وہاں سے گزر کر پانی پیتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ بھی آتا ہے، کبھی کوئی پیاسا پرندہ بھی۔ وہ عورت وہاں ایک ٹھنڈا کولر رکھ دیتی ہے۔ اسے شاید لگتا ہے کہ یہ معمولی سا عمل ہے، مگر روزانہ درجنوں پیاسے اس کولر سے پانی پی کر دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں روزانہ سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہی عورت جس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ پانی کو صرف اپنے گھر تک محدود رکھتی ہے، اس کے دروازے پر ایک پیاسا گزرے مگر وہ پانی نہ دے، وہ عورت کبھی جان بھی نہ پائے گی کہ ایک دکھی پیاسا گزر کر رب کے عرش تک اس کی شکایت لے گیا۔ یہی فرق ہے میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں۔ پانی کا صدقہ دینا ایسے ہے جیسے صحرا میں کسی کو زندگی دے دینا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو پانی پلایا، اللہ قیامت کے دن اسے ایسی پیاس سے بچا لے گا جس سے لوگ نڈھال ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر طرف پیاس ہو، زبان خشک ہو، پیاس کی شدت سے آنکھیں باہر نکل رہی ہوں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ٹھنڈے چشمے سے سیراب کرے، تو آج ابھی اسی جمعہ کے دن ایک گلاس پانی کا صدقہ دے کر وہ چشمہ خرید لیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں نیتیں نیکیوں میں بدلتی ہیں، بوند بوند بخشش میں ڈھلتی ہے، ہر گھونٹ جنت کا راستہ بناتا ہے۔
بس آپ کا دل چاہیے، باقی سب اللہ کی رحمت۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سچی مگر حیرت سے لبریز کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے، روح کو لرزا دے، آنکھوں کو اشک بار کر دے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ اس رب کے نظام کی ایک جھلک ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے یہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ قطرہ آب ہو، بادل کی ٹوٹتی آہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ایک عورت رہتی تھی، بظاہر عام سی، خاموش سی، لوگوں کو نظروں میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ہر جمعہ کے دن اپنے دروازے پر ایک مٹکا ضرور رکھتی جس میں ٹھنڈا پانی بھرتی اور روز کچھ نہ کچھ پیاسوں کے لیے مہیا کرتی۔ کبھی محنت کش مزدور آ جاتے، کبھی راہ گیر، کبھی بچے، کبھی جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو جاتے، مگر اس کے محلے میں کچھ ایسی زبانیں بھی تھیں جو ہر نیکی کو تنگ دلوں کی نظر سے تولتی تھیں۔ ایک عورت جو ہر وقت دوسروں کے اعمال پر طنز کرتی تھی۔ اس نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے، کیا ایک مٹکے سے جنت خریدی لی جائے گی؟ وقت تو گزرتا گیا، وہ خاموش عورت اپنی عادت پر قائم رہی اور وہ طنز کرنے والی عورت اپنی باتوں پر قائم رہی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب دونوں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ طنز کرنے والی عورت کے جنازے پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ چہرے پر سکون، نہ ماحول میں راحت، اور دوسری عورت جس کے ہاتھوں میں صرف ایک مٹکا تھا، اس کے جنازے میں عجیب خوشبو، عجب سا نور تھا، جیسے آسمان سے کوئی رحمت اتر رہی ہو۔ مگر اصل منظر تو قبر میں کھلا جب کسی نیک بندے کو خواب میں وہ عورت دکھائی دی جو پانی کا صدقہ دیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، مجھے بخش دیا گیا ہے۔ رب نے فرمایا، تو نے میری مخلوق کو سیراب کیا، میں تجھے اپنے قرب سے سیراب کروں گا۔ تو نے ہر جمعہ کو اپنے دروازے پر پانی رکھا، آج میں جنت کے دروازے تجھ پر کھولتا ہوں۔ اور وہ عورت جو طنز کیا کرتی تھی، اس کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، کاش میں بھی ایک مٹکا رکھ لیتی، ایک بوند کسی کے لبوں تک پہنچا دیتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سوچئے، ایک مٹکا، ایک بوند، ایک نیت، اور وہ سب کچھ بدل گیا جو ہم مال اور دولت سے بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ رب کے یہاں نیت کا تو بڑا نازک ہے، مگر انصاف کا پلڑا بہت بھاری۔ جمعہ کے دن پانی کا صدقہ صرف کسی کو سیراب نہیں کرتا بلکہ قبر کو بھی ٹھنڈک دے جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس دوسری چیز کے صدقے کی جو اگر جمعہ کے دن اللہ کے نام پر دے دی جائے تو وہ چیز نہ صرف آپ کے دل سے بخل کو ختم کرتی ہے بلکہ آپ کے گھر سے تنگ دستی، بے برکتی، بے روزگاری اور بار بار آنے والی مصیبتوں کو ایسے بھگا دیتی ہے جیسے سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ چیز ہے چینی۔ جی ہاں، وہی میٹھی چینی جو آپ روز چائے میں ڈالتے ہیں، میٹھے پکوانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور شاید کبھی خیال بھی نہ آیا ہو کہ یہی چینی کسی دن کسی بھوکے یا محتاج کے صدقے میں دینا کیسا زبردست عمل ہو سکتا ہے۔ جب آپ چینی صدقہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی نیت کی مٹھاس اللہ کو سونپتے ہیں، اور جب نیت صاف ہو تو دل کی سختی بھی نرم پڑ جاتی ہے، زبان کی تلخی بھی ختم ہو جاتی ہے، رشتوں میں گھلتی مٹھاس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور وہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا۔ اور میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب ذرا سوچو، اگر ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کے نصیبوں کی دیواریں ہلا سکتا ہے تو کیا یہ عمل معمولی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ مٹھاس ہے جو صرف زبان پر نہیں، قسمت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ مگر اگر آپ اسے روک لیں، جمع کر لیں یا بخل میں مبتلا ہو جائیں تو یہی چینی آپ کی زندگی میں تلخ بھی بھر دیتی ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی جھگڑوں کی شکل میں، کبھی بدگمانیوں کی شکل میں۔ اللہ کی راہ میں دینا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا بلکہ وہ تجارت ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تھی جس نے زندگی بھر گھر میں میٹھا کھایا، مہمانوں کی خاطر تواضع و توقیر کی، مگر کبھی اللہ کی راہ میں ایک چمچ چینی بھی نہ دی۔
اس کے گھر میں رزق کی فراوانی تو تھی مگر سکون نہیں تھا۔ شوہر کے ساتھ بات بات پر جھگڑا، بچوں کے دل میں رحم نہیں، مہمان آتے تو دل گھبرا جاتا۔ ایک دن ایک بزرگ عورت نے اسے کہا، بیٹی اپنے گھر سے میٹھے کا صدقہ دے، رب تیرے رشتوں میں شیرنی ڈال دے گا۔ اس نے پہلی بار ایک فقیر کو چینی دے کر رخصت کیا اور اس دن کے بعد گھر میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ عورت خود بھی حیران رہ گئی۔ شوہر کے لہجے میں نرمی، بچوں کی زبان پر محبت اور مہمانوں کی آمد پر دل کی خوشی، یہی وہ اثر ہے ایک چھوٹے سے عمل کا جو آپ کی پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ تو سوچو مت، جمعہ کے دن چینی کا صدقہ دو، اپنی قسمت کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری محترم عزیز بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے بارے میں جس کا جمعہ کے دن صدقہ دینا آپ کی زندگی میں ایسی چمک، ایسی برکت، ایسی مٹھاس، ایسی حساب برکت، رزق کی بارش لا سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا ہو۔ اور وہ چیز ہے کھجور۔ جی ہاں، وہی کھجور جو آپ کے کچن میں شاید پڑی سوکھ رہی ہو یا مہمانوں کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہو، مگر وہی کھجور آپ کسی بھوکے کو، کسی یتیم کو، کسی بے بس کو، کسی لاچار کو، کسی حاجت مند کو اللہ کے نام پر دے دیں تو وہ آسمانوں میں بھی ایسی گونج پیدا کرتی ہے کہ ملائکہ اپنے پروں سے سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ کھجور وہ واحد پھل ہے جو انبیاء کی خوراک رہا۔ حضرت مریم کے درد کے وقت کھجور جنت سے اتری۔ میرے کریم نبی پاک کی افطاری کا پہلا انتخاب یہی کھجور تھا، اور میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرے اس کے جسم سے دوزخ کا اثر ایسے نکلتا ہے جیسے لوہے سے زنگ اترتا ہے۔ کھجور کا صدقہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو عورت جمعہ کے دن ایک کھجور خلوص سے صدقہ کرتی ہے اس کے لیے رب فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے، دیکھو میری بندی نے میری رضا کے لیے وہ چیز دی جسے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا، میں اس کے رزق میں وہ برکت ڈالوں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بہنوں اور میری پیاری محترم عزیز بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، جنت خواب میں دیکھی، ایک عورت کو سونے کا محل ملا ہوا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیا عمل ہے؟ جواب میں آیا اس نے ہر جمعہ کو صرف ایک کھجور کسی یتیم کو صدقہ دی تھی۔ ہر کھجور پر رب نے اس کے لیے ایک جنتی درخت لگا دیا تھا۔ تو سوچو ایک چھوٹا سا پھل جب دل کی گہرائی سے دیا جاتا ہے تو وہ کس طرح جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو بھی بدل دیتا ہے اور رزق کے رکے ہوئے بہاؤ کو بھی جاری کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک حیرت انگیز مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک عورت بہت غریب تھی، گھر میں کچھ نہ تھا، شوہر بیمار تھا، بچے بھوکے تھے، مگر وہ ہر جمعہ کو بازار سے 2 کھجوریں خریدتی، ایک اپنے لیے، ایک کسی فقیر کو صدقہ کر دیتی۔ لوگ ہنستے، تانے دیتے، اپنے گھر میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بانٹنے چلی ہے، مگر وہ کہتی رب کے دروازے کھولنے کی کنجی یہی وہ کھجور ہے۔ چند ہفتوں بعد اس کے گھر کے دروازے پر ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ ایک اجنبی نے کہا، میری ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ ہر جمعہ کو کسی عورت نے مجھے کھجور دی تھی۔ میرا دل بدل گیا، میں آج وہی عورت ڈھونڈنے آیا ہوں، اور اس نے اس عورت کو اتنا کچھ دے دیا کہ محلہ دیکھتا رہ گیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک کھجور کی قیمت کتنے روپے ہیں؟ چند روپے ہیں، مگر اس کا صدقہ دینے سے رب جو انعام دیتا ہے وہ نہ بازار میں ملتا ہے نہ بینک میں، وہ صرف اس خزانے سے آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے میرے، یہ اس کے لیے ہے جس نے میرے لیے دیا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری محترم عزیز بہنوں، یہ سب سننے کے بعد دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے جمعہ جیسے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ صرف چھٹی کا دن ہے؟ کیا یہ بازاروں میں گھومنے یا پارلر جانے یا سیل کے بہانے شاپنگ کرنے کا دن ہے؟ کیا یہ دن صرف سوتے رہنے، فالتو فلمیں دیکھنے، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کا دن ہے؟ افسوس، آج ہمارا معاشرہ جمعہ جیسے بابرکت دن کو بھی دنیا کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں صفیں بچ رہی ہوتی ہیں، جب لوگ دھڑو دھڑ
جمعہ کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تب لوگ موبائلز پر ریلز اور ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ افسوسناک منظر ہے وہ یہ کہ عورتیں اس دن کو بالکل عام دن کی طرح گزار دیتی ہیں، نہ غسل کرتی ہیں، نہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتی ہیں، نہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، نہ ہی کوئی خیرات، نہ کوئی صدقہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور میری پیاری بہنوں، جمعہ کا دن وہ ہے جو ہفتے کے سارے دنوں کی برکت ہے، مگر اگر یہی دن ہم غفلت میں گزار دیں تو باقی دنوں سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اب وقت ہے کہ ہم پلٹیں، اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلیاں لائیں جو رب کی رحمتوں کو دعوت دیں۔ جمعہ کی صبح اٹھیں، غسل کریں، صاف لباس پہنیں، درود شریف کا ورد کریں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور اگر ممکن ہو تو کسی یتیم، کسی مسکین، کسی لاچار، کسی غریب کو کچھ کھلا دیں، صدقہ دیں، یا کم از کم کسی کی مدد کے لیے نیت کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام رب کے یہاں بڑے مقام رکھتے ہیں۔ اور آخر میں میری ایک بات دل سے سن لیجیے، وہ دن جس میں ہم دنیا کے کاموں کو مقدم رکھیں اور رب کو بھول جائیں، وہ دن ہماری قسمت سے خیر کو مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی تقدیر کو خود برباد مت کریں۔ آج کا جمعہ اگلے جمعہ کی بخشش کی کنجی بن سکتا ہے اگر ہم نے اسے رب کے نام پر گزارا ہو۔ میرے اسلامی بہنوں، میری پیاری بہنوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، غفلت کی نیند میں رہنا ہے یا ہدایت کے جگنوں پکڑنے ہیں۔ میرے اسلامی بہنوں، میری پیاری بہنوں، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا ہر جمعہ بخشش، برکت اور ہدایت کا سبب بنے، آپ کی زندگی میں وہ نور اترے جو صرف رب کی رضا سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کے گھر جنت کی خوشبو سے مہکنے لگے۔ میرے اسلامی بہنوں اور میری پیاری بہنوں، آج اگر آپ نے دل سے کچھ سیکھا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانا ہے، دل میں تبدیلی کی نیت کی ہے، تو یہ لمحہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ جو باتیں آج سنی ہیں انہیں صرف سن کر چھوڑ مت دیجیے، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے، آپ کو کچھ نیا سیکھنے، سمجھنے اور سنورنے کا موقع ملا ہے، تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی اصلاح کا سفر کہاں تک پہنچا ہے۔ اور آپ مزید ایسے ہی ایمان افروز اور دل دہلا دینے والے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں مزید علم اور ہدایت کی روشنی پھیلانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچے اور ہم سب جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔